بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں CSS/PMS پریپریشن یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن. آج کے کلاس میں ہم تذکرہ کریں گے لودھی ڈائنیسٹی کے فاؤنڈر بہلول لودھی کے بارے میں. بہلول لودھی 1 جون 1401 کو ملتان میں پیدا ہوئے. بہلول لودھی کا تعلق افغانستان کے مشہور قبیلے لودھی سے تھا. بہلول لودھی نے حامد خان کی دعوت پر سید ڈائنیسٹی کے آخری سلطان علاء الدین علم شاہ پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی اور پھر لودھی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی. لودھی ڈائنیسٹی دلی کے تخت پر رول کرنے والی پہلی افغان ڈائنیسٹی ہے. اس سے پہلے جتنے بھی رول کیے گئے ہیں وہ سب ترک تھے. بہلول لودھی کے دادا ملک بہرام لودھی ملتان کے پشتون تھے اور ملتان کے گورنر بھی رہ چکے تھے تغلق کے دور میں. ملک بہرام کے چھوٹے بیٹے ملک کالو بہلول لودھی کے والد تھے. بہلول لودھی گھوڑوں کا ٹریڈنگ کرتا تھا اور حضر خان کو اعلیٰ قسم کا گھوڑے بیچ دیتا تھا. سلطان محمد شاہ نے بہلول لودھی کو خان خانہ کا ٹائٹل دیا تھا. 1443 میں بہلول لودھی نے دلی پہ حملہ کیا مگر ناکام رہا اور پھر 1447 میں دوبارہ دلی پر حملہ کیا اور پھر دلی پر قابض ہو گئے. بہلول لودھی کا ٹائٹل تھا بہلول شاہ غازی. 19 اپریل 1451 کو بہلول لودھی دلی کا سلطان بنا. بہلول لودھی ایک بہترین جرنیل تھے اور ان کے سامنے سب لوگ برابر تھے. بہلول لودھی کبھی بھی تخت پر نہیں بیٹھا. وہ اپنے نوبل کے ساتھ کارپٹ پر بیٹھنا پسند کرتے تھے. لودھی ڈائنیسٹی دلی پر رول کرنے والی آخری اور 5ویں ڈائنیسٹی ہے. بہلول خان چونکہ اچھے گھوڑے حضر خان کو دیتا تھا جس کے بدلے میں حضر خان نے پرغنہ شہر کو بہلول کے حوالہ کیا. پرغنہ ازبکستان کا ایک خوبصورت شہر ہے. بہلول لودھی کے چچا اسلام خان سرہند کے گورنر تھے اور اسلام خان کے وفات کے بعد بہلول لودھی سرہند کے گورنر بنے. بہلول لودھی نے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد بغاوت برپا کیے اور بہت سے جاگیرداروں کو کچلا. بہلول خان نے افغانی امراء کو جاگیریں عطا کیے تاکہ ان کی حمایت حاصل رہے. بہلول لودھی نے میواڑ، جانپور، سنبھل اور گولیار کو اپنی حکومت میں شامل کیا. بہلول لودھی خدا ترس اور عقلمند سلطان تھے. بہلول لودھی 1489 میں وفات ہوئے اور ان کا مزار دلی میں ہے ناصر الدین محمود کے مزار کے قریب. So thank you for watching. Please subscribe the CSS/PMS preparation YouTube channel and share with his friend. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں CSS/PMS پریپریشن یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن. آج کے کلاس میں ہم تذکرہ کریں گے کہ لودھی ڈائنیسٹی کے سب سے کامیاب ترین سلطان سکندر لودھی کے بارے میں. سکندر لودھی کے والد بہلول لودھی کے انتقال کے بعد تمام اراکین سلطنت نے یہ مشورہ کیا کہ بہلول لودھی کے بعد آخر کسے بادشاہ منتخب کیا جائے. اس موقع پر مرنے والا بادشاہ بہلول لودھی کے کچھ عمراء نے مشورہ دیا کہ سلطان بہلول لودھی کے پوتے ہمایون اعظم کو تخت پر بٹھا دینا چاہیے. کچھ عمراء نے اس سے اختلاف کیا اور کہنے لگے کہ نہیں، بہلول لودھی کے بعد اس کے پوتے ہمایون اعظم کو تخت نشین نہیں ہونا چاہیے بلکہ بہلول لودھی کے بعد اس کے بڑے بیٹے باربک شاہ کو تخت و تاج کا وارث بنانا چاہیے. اب سکندر لودھی بہلول لودھی کے بیٹوں میں سب سے زیادہ عقلمند اور دانا سکندر لودھی تھا. بہلول لودھی کے کئی بیٹے مختلف بیویوں سے تھے. سکندر لودھی کی ماں کا نام تھا زیبا. بہلول لودھی کے موت کے بعد جب تخت و تاج کے وارث کے متعلق بحث و مباحثے شروع ہوئے تو سکندر لودھی کی ماں زیبا نے بہلول لودھی کے عمراء کو ایک جگہ جمع کر کے کہا، میرا بیٹا ہر طرح سے تخت حکومت کے لائق ہے اور تخت و تاج کا وارث اور سلطان بننے کے بعد میں تمہیں ضمانت دیتی ہوں کہ تم لوگوں کے لیے تو اس کا برتاؤ اچھا رہے گا. اسی موقع پر شاید بہلول لودھی کے عمراء بہلول لودھی کی بیوہ زیبا کی بات مان لیتے اور سکندر لودھی کو تخت و تاج کا مالک بنا دیتے. لیکن بہلول لودھی کا ایک چچا زاد بھائی عیسیٰ خان بڑا فتنہ باز آدمی تھا. اس نے نہایت ترش لہجے میں گالی دے کر کہا کہ سکندر لودھی کسی طرح بھی ہندوستان کا سلطان بننے کے لائق نہیں ہے.
جب عیسیٰ خان نے گالی دے کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تو ایک اور افغان سردار قرم علی خان نے یہ سن کر غصے اور طیش میں کہا کہ آج تو بادشاہ کا انتقال ہوا ہے اور ہم ان کی بیوی اور بیٹوں کے یوں بے حرمتی شروع کر دے، یہ نامناسب ہے، کسی طرح بھی ٹھیک نہیں اور ہمیں زیب نہیں دیتا۔ قرم علی خان کیونکہ سکندر لودھی کا حمایتی تھا، لہٰذا ان کی گفتگو سن کر عیسیٰ خان بڑک اٹھا اور قرم علی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہارا مرتبہ ایک ملازم سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لہٰذا تم ہماری رشتہ داری معاملات میں دخل اندازی نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو نقصان پاؤ گے، لہٰذا آئندہ تخت و تاج کے متعلق فیصلہ کرنے میں تم ہرگز دخل اندازی نہ کرو۔ عیسیٰ خان کی اس گفتگو سے قرم علی خان کو اور بھی غصہ آیا اور کہنے لگا، میں صرف سکندر کا ملازم ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور کا ملازم نہیں۔ یہ دھمکی دے کر قرم علی خان مجلس سے اٹھا اور اپنے ہم خیال امراء کے ہمراہ مرنے والے سلطان بخلول لودھی کی لاش لے کر قصبہ جلالی جا پہنچا۔ یہ قصبہ ضلع علی گڑھ میں واقع ہے اور یہاں سلطان بلبن کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت مسجد بھی ہے۔ یہاں قرم علی خان اور سکندر لودھی کو لے کر پیروز شاہ کے مقام پر آیا اور یہ جگہ دریائے بیاس کے کنارے سے ایک بلند مقام پر واقع تھی اور یہاں قرم علی خان نے سکندر لودھی کو تخت پر بٹھایا اور اسے ہندوستان کا سلطان کا درجہ بھی دیا۔ ہندوستان کے بادشاہ بننے کے بعد سلطان سکندر لودھی نے سب سے پہلے اپنے باپ کی لاش کو دلی بھیجا اور خود باغی سردار عیسیٰ خان کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنی دیر تک عیسیٰ خان نے مقابلہ کرنے کے لیے خاصے بڑا لشکر تیار کر لیا تھا۔ عیسیٰ خان چاہتا تھا کہ چاروں طرف سے سکندر لودھی کے خلاف فساد برپا کر دے کہ سکندر لودھی اور اس کا دست راست قرم علی خان دونوں اپنا لشکر لے کر عیسیٰ خان کے سر پر جا پہنچے۔ عیسیٰ خان اور سکندر لودھی کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں سکندر لودھی نے عیسیٰ خان کو بدترین شکست دی اور عیسیٰ خان بھاگ گیا۔ پھر سکندر لودھی نے عیسیٰ خان کو معاف کیا اور خود واپس دلی چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر لودھی کا کردار بھی اپنے باپ بہلول لودھی کی طرح اچھا تھا، باپ کی طرح وہ بھی حسن اخلاق کا نمونہ تھا اور ہر ایک افغان سے بہت اچھا برتاؤ کرتا، اپنا حقیقی بھائی سمجھتا۔